أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب ناظرین کی خدمت میں سلام اور عرض ادب. میں ہوں آپ کی میزبان زینب عسکری. آپ ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں مسجد مقدس جمکران قم ایران سے، اور آج ہمیں توفیق عطا ہوئی ہے کہ ہم امام کے بارے میں نیمِ شعبان جو ہے وہ ایام رواں ہے. آج 14 شعبان ہے اور ہمارے ساتھ ہے اس وقت ہماری خاص مہمان محترمہ رفت بطول، اور ان کے ساتھ ہم آج امام زمان کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ان سے لیں گے، امام کے بارے میں بات کریں گے ان سے، اور ان کے ساتھ جو گفتگو رہے گی اس میں ہمیں ایک معرفت حاصل ہوگی امام کو لے کے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اور اگر وہ مر گیا تو اس کا جو مرگ ہے، اس کی جو موت ہے وہ مرگ جہالت ہے، وہ ایک جاہل کی موت مرے گا. تو اس اعتبار سے اور کئی سارے اعتبار سے امام کے بارے میں جاننا ضروری ہے. انفیکٹ ہم اپنی جو ایکسپرٹ ہے اسی سوال سے ہم شروع کریں گے اپنے پروگرام کو. یہی بات جو ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے. تو محترمہ رفت بطول صاحبہ، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام اور عرض ادب. اور جو ایام ہے، ایام نیمِ شعبان ہے، ہم اس وقت جو ہے مسجد مقدس جمکران میں لائیو ہے. آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اس خاص ایام کی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. آغاز موضوع سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کی خدمت میں منجی عالم بشریت کی ولادت با سعادت کی تبریک پیش کرتی ہوں. پروردگار عالم ہم سب کی آنکھوں کو نور امام سے منور فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں ان کے جانثار اور ان کے پیروکار میں سے بننے کی توفیق عنایت ہو انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیوں ہم امام کے بارے میں آج بات کریں، کیا امپورٹنس ہے، کس اعتبار سے جو ہے امام کے بارے میں جاننا ضروری ہے؟ جیسا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی پہچان نہ کی، ان کی معرفت نہ کی، ان کو نہ پہچانا، وہ ایسا ہے گویا وہ جہالت کی موت دنیا سے جا رہا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پروردگار عالم کا یہ مشیت الہی ہے کہ جب بھی وہ انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی رہنما، کوئی نہ کوئی اس کے لیے گائیڈر اس نے ضرور بھیجنا ہے. ہر دور میں رہنما موجود رہا ہے، چاہے اگر دنیا میں 2 شخص ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے بھی ایک رہنما کی ضرورت ہے. جی. پروردگار عالم کبھی بھی زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھتا. بالکل. جیسا کہ اور یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کا ارادہ ہے، یہ اس کی اس مطلب اس میں ارادہ کرنا کہ کس کو کتنی دیر زندگی دینی ہے، کتنی طولانی زندگی ہونی ہے، یا کس نے کتنی دیر اس دنیا میں رہنا ہے، یہ خالصاً ارادہ پروردگار ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ ایک نبی کو 950 سال تک زندگی دیتا ہے تو یہ وہی ذات ہے، وہ تشخیص دے. جیسا کہ سارے آئمہ کی زندگی تقریباً 250 سال، تمام آئمہ نے 11 اماموں نے اس میں زندگی گزاری، لیکن جب آخری امام کی باری آئی تو وہ اتنی طولانی زندگی، لیکن ہم اس میں کیوں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ پروردگار عالم کی مشیت ہے، وہ کتنی دیر
کس کو کس انداز سے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے. بالکل. تو اس لیے ہم جس دور میں جہاں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت، ابھی تو الحمدللہ بہت سے وسائل میسر ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ امام کی پہچان نہیں ہوتی تھی، ساتھ والے شہر میں پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن ابھی الحمدللہ یہ پیادہ روی جمکران کی ہے، شب نیمہ شعبان کی شب بیداریاں ہیں، ہر جگہ پہ فضائے مجازی ہے. ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں تک ہمارے وقت کے امام کی بہت زیادہ معلومات مل چکی ہیں. جی. اور ابھی بدستور جاری ہیں جی. کہ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں امام کی معرفت حاصل ہو اور ہم امام کے لیے کچھ کر سکیں. جی بالکل. ناظرین، انہوں نے کچھ جو ہے ذرائع کہے کہ کس طرح سے ہم امام کے بارے میں معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور کیوں کریں. اس کی امپورٹنس بھی انہوں نے بیان کی حدیث کی روشنی میں، اور ساتھ میں بھی آپ کو کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن دیتی چلوں گی. لیکن اس سے پہلے میں اپنی مہمان کے بارے میں بتاتی چلوں آپ کو. یہ خادمہ ہیں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں تقریباً 20 سال سے، اور ان کے پاس جو ہے یہ اسلامک ریسرچر ہے، یہ ماسٹرز ہے. اور میں چاہوں گی آپ اپنا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن بتائیں کہ آپ کا ماسٹرز جو ہے کس میں ہے؟ علوم قرآن و حدیث میں. علوم قرآن اور حدیث میں. آپ نے علوم قرآن اور حدیث کی بات کی تو قرآن کریم سے شروع کروں میں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس دن لوگوں کو اپنے امام کے ذریعے پہچانا جائے گا، ان کے اماموں کے ذریعے انہیں بلایا جائے گا. یعنی آگے کی جب آیات ہے ان میں کہا جاتا ہے کہ وہی دن ہوگا جس دن آپ کو جو ہے اپنے نام اعمال یا آپ کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا آپ کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. تو بات پتہ یہ چلتی ہے کہ وہ دن جو ہے قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن ہماری آئیڈینٹی کس چیز سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نام، آپ کا ڈیٹ آف برتھ، آپ کس کنٹری سے ہے، آپ کے پاس کیا ڈگریز ہے، یہ سب چیزیں میٹر وہاں نہیں کر رہی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ کے امام کے ذریعے آپ کو بلایا جائے گا. جی بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وجود امام اسی لیے لوگ تاکہ گمراہی سے بچ سکیں، لوگوں کی ہدایت ہو سکے. تو سب سے زیادہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یا بشریت کے لیے، وہ اس کی ہدایت ہے کہ انسان ایسے رہنما کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرے. جی اس کے عدالت الہی کا تقاضا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر رہنما بھیجے، بغیر کسی گائیڈ کو بھیجے، وہ انسان کے لیے ہدایت اور گمراہی کے راستے مشخص کیے بغیر وہ جزا اور سزا دے، یا وہ بغیر اس کے کہ کسی کوئی اس کو بتانے والا ہو. وہ پروردگار عالم اس کی عدالت کا تقاضا یہ کہ وہ پہلے انسان کی رہنمائی کرے، انسان کے لیے رہنما بھیجے، اور پھر اس کے بعد اس کی جب دونوں راستے اس کے لیے واضح ہو جائیں تو اس کے بعد جزا سزا اور عقاب کا مسئلہ اس کے بعد آتا ہے. یعنی ہم جو یہ کبھی بہانے لیتے ہیں کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہمارا من کر رہا ہے، ہمارا دل کر رہا ہے، ہم ایسے زندگی گزار ویسے زندگی گزاریں، اور پھر اس دن کے لیے ہم نے بہانہ آلریڈی تراش کے رکھا ہے کہ مجھے تو وہ خبر ہی نہیں تھی، مجھے تو کسی بارے میں پتہ ہی نہیں تھی. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر دور میں درست ہے، پیغمبر اسلام کے دور میں بھی پیغمبر نے آخری حجت کے بارے میں بتایا تھا. ہر آئمہ نے آخری حجت کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لوگوں کو انتظار کروا رہا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو اور ایسا بھی نہیں کہ وہ حجت خدا بالکل ہر لحاظ سے غائب ہے اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا. ایسا بھی نہیں، بلکہ انسان مختلف طریقوں سے ان سے رہنمائی لیتا ہے. بالکل. جس طرح سے ہم نے یہاں پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی سورہ اسراء میں کہا کہ اس دن میں آپ کو اپنے امام کے ذریعے آپ پہچانے جاؤ گے. یہاں پہ پھر ہم نے احادیث کی اور جب بڑھے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان مر گیا اور اسے اپنے وقت کے امام کی شناخت نہ ہو تو ایسا ہے کہ جیسے وہ ایک جہالت کی موت مر گیا ہو. اب آتے ہیں قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آتے ہیں ائمے کی اور. کیا ائمے بھی جو ہے آخری حجت جو ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے بارے میں کچھ کہہ چکے ہیں؟ جی بالکل، بلکہ پیغمبر اسلام کا بھی فرمان ہے کہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے
تو لوگوں میں کہا کہ میرے بھائی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے سامنے ہیں۔ تو امام پیغمبر اسلام نے فرمایا آپ بھائی نہیں، آپ میرے اصحاب ہیں، میں ان بھائیوں کے بارے میں کہتا ہوں جو آخر الزمان میں ہوں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو آخر الزمان میں ہوں گے اور آپ ان کو بھائی کہہ کے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جیسے میں آپ میں موجود ہوں، نبی اور امام آپ کے اندر موجود ہے، آپ امام کو دیکھ کے ایمان لا رہے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کتابوں سے پڑھ کے ایمان لائیں گے، جو غیب پر ایمان لائیں گے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب جتنی بھی ہمارے پاس جو بھی ایمان ہے، ہم نے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے امام کو اس دور میں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں امام زمان سے ملا یا میں امام کے پاس گیا۔ وہ روایات ہیں جو بھی ہے وہ بس اس طرح سے ہے کہ وہ پہلے اظہار نہیں کر سکتے تھے، ان کی کتابوں میں ملا۔ مثلاً ہم نے دیکھا کہ علامہ کلینی نے کافی میں یہ لکھا، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں یہ لکھا، ہم کتابیں پڑھ کے ایمان لائے ہیں نا، علماء ہم تک پہنچاتے ہیں اور پھر ہم ان کو پڑھ کے تو ہم ایمان لائے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیب پر ایمان لائیں گے۔ آپ کے درمیان میں رسول موجود ہے، آپ کے درمیان میں امام موجود ہے، آپ ان کی مائیت میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر دیکھے۔ تو یہ کتنا بڑا انسان کے لیے سعادت ہے کہ وہ بغیر دیکھے فقط کتابوں سے پڑھ کے، فقط علماء سے سن کے وہ اپنا ایسا پختہ ایمان لے آتا ہے کہ جیسے امام کے دور میں وہ موجود ہو۔ تو یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو آخر الزمان کے، آخر الزمان کے جی لوگ جو ہے ان کے رتبے کے بارے میں بتایا ہے کہ انہیں کیا شرف حاصل ہے، اس چیز سے کہ ہمیں جو ابھی ہمارے دلوں میں جو غم ہے کہ ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے، امام سے ہم رابطے میں نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے بیچ موجود بھی ہے اور اس ساتھ میں ہم انہیں دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں امام پہ ایک پورا یقین ہے، دل سے ہمیں امام پہ یقین ہے، اور اس ایسے یقین رکھنے والے لوگوں کے بارے میں جو ہے پیغمبر ان کا رتبہ بیان کر رہے ہیں اپنے جی اصحاب سے۔ بالکل بالکل۔ تو یہی چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جو آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس سے 25 گنا زیادہ ان لوگوں کو ثواب ہوگا جو آخر الزمان میں ہوں گے۔ اچھا، 25 گنا زیادہ ثواب۔ 25 گنا زیادہ ثواب ان لوگوں کو ہوگا جو آخر الزمان کے لوگ نماز پڑھیں گے۔ اب اگر ہم ظاہری طور پہ دیکھیں تو ہم تو امام آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کا تو امام فرماتے ہیں چونکہ پہلے یہ بتائیں، امام ان کے سوال کو سوال کے ساتھ ہی جواب دیتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ صدقہ مخفی دینے کا ثواب ہے یا آشکار دینے کا؟ سب کے سامنے یا تو معلوم ہے مولا مخفی دینے کا زیادہ ثواب ہے۔ بالکل کہا اسی طرح یہ بھی وہی قضیہ ہے، جس طرح مخفی کا زیادہ ثواب ہے اسی طرح آخر الزمان کے جو لوگ مخفی امام پہ، غیبت امام پہ، بغیر دیکھے امام پہ ایمان لائیں گے، ان کا ثواب اس دور کے لوگوں سے کہیں زیادہ ہوگا، بالکل۔ ان یہاں کی پہ عبادت کا آپ ثواب۔ نے امام صادق علیہ السلام کی جو حدیث سے خوبصورت سی بیان کی اور ان کی جو مثال تھی، کیا ہم صدقہ جو ہے مخفی دینے والے کو زیادہ ثواب ہے یا آشکار دینے والے کو؟ یہاں پہ ایک بات جو شاید ہمارے ٹاپک سے اتنی ریلیٹڈ نہ ہو، لیکن ایک شیعہ ہونے کی شناخت ہے۔ امام صادق علیہ السلام ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ ایک مومن کو پہچانیں تو آپ اسے چیک کریں کئی جگہوں پہ، جیسے آپ دیکھیں کہ جب اذان ہو رہی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، اور جب کوئی گرفتار ہے اور وہ اگر اس کی مدد کر رہا ہے مالی لحاظ سے تو مدد بھی کر رہا ہے تو کس طرح کر رہا ہے، آشکار کر رہا ہے یا سب کو دکھا کے کر رہا ہے؟ جس طرح سے ہم آج کہتے ہیں کہ ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، لیکن آج ہم کہتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، انسٹاگرام پہ ڈال، کیونکہ ہمیں سب کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے بڑے کام کیے ہیں۔ بہرحال تیسری جو بات امام بیان کرتے ہیں شیعہ کو پہچاننے کی، ایک مومن کو پہچاننے کی، وہ ہے آپ دیکھیں یہ انسان لوگوں کے رازوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، کیا یہ لوگوں کے راز جو ہے وہ فاش کرتا ہے یا ان رازوں کو جو ہے اپنے سینے میں دفن کرتا ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان
جو ہے انسان کو مومن کی خصلتیں جو ہیں کیسی ہونی چاہیے، کن جگہوں پہ ایک مومن کو پہچانا جا سکتا ہے، امام صادق علیہ السلام جو ہے ہمیں فرماتے ہیں یہاں پہ. تو آپ چونکہ کنٹینیو کر. امام زمان بالکل، اجل کیونکہ اللہ ہم اکثر جی کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں لیکن ہم مومن ہیں، لیکن اس کی کچھ کوالٹیز کیا ہونی چاہیے ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا. یوں تو ہم ذکر محبت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ کوالٹیز ہمیں ہونی چاہیے پریکٹیکلی بھی. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب انسان، جیسا کہ آپ نے کہا کہ صدقہ کبھی، دیکھیں صدقہ دینا مخفی بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن بعض جگہوں پہ آشکار بھی دے سکتے ہیں. باقی یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پہ بھی ڈپینڈ ہے. ریاکاری سے محفوظ رکھے کہ جب انسان کو یہ شک ہو کسی جگہ پہ کہ اس کو بخیل سمجھا جا رہا ہے، جی اس کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نہیں ہے. جی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ مخفی نیکیاں کر رہے ہیں اور وہ بعض اوقات لوگوں کے لیے سوء تفاہم اس سے ہو جاتا ہے کہ شاید یہ بندہ بہت دور ہے. بہت سی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں اس سلسلے میں. تو ایسی جگہوں پہ علل اعلان بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. اور کام جب اللہ کے لیے ہو تو وہ پھر صرف اللہ کے ہی سامنے ہونا چاہیے. جی اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ جی اللہ کے سامنے ہو. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام چھپ کے کریں گے تو وہ ذات چونکہ ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ آپ کے کام کو خود ظاہر کر دے گی. بالکل یہ یقیناً. تو انسان کے اندر کا تعلق ہے جو اپنے رب کے ساتھ ہے، بالکل کہ جب انسان اپنے رب کے لیے چھپ کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ذات اس کے لیے آشکار کر. کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں اس کام کا کہ خلوص برقرار رہتا بالکل ہے اور ایسا اس ہی ہے کام کہ کو کتنی ہی بالکل چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. بہت ساری بالکل چیزیں ہم نے چھپ کے کی لیکن ہماری نیت اللہ کے لیے تھی. ہم نے دیکھا اس کے اثرات ہماری اپنی زندگی میں واضح ہوئے. جی ہم نے خدا کی راہ میں چھپ کے دیا، ہم نے کسی کی مدد چھپ کے کر دی، حتیٰ علمی مدد، مالی مدد، جسمانی، کوئی کسی طرح سے بھی تو کسی کو مدد اگر آپ کہہ رہی کہ صرف مالی نہیں ہوتی، جی جی بالکل ہر لحاظ سے علمی علمی معاونت بھی لحاظ سے ہے، مدد ہو سکتی ہے کسی جسمانی کی. لحاظ سے، طاقت بالکل کے لحاظ سے بھی ہے، مال کے لحاظ سے بھی ہے. آپ ہر لحاظ سے دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. اور جب آپ وہ مدد اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر وہ پروردگار عالم خود ہی اس کو آشکار کر دے گا. آپ کو آشکار کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جی متاسفانہ چونکہ یہ فضائے مجازی میں اب ایسا ہے کہ جیسے ہی کوئی ایک انسان کام کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک لمحے سے پہلے یہ ساری دنیا تک پخش ہو جائے، پتہ چل جائے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے. ایکچولی یہ اپلیکیشنز ہی ایسے ڈیزائن کی گئی ہے جہاں پہ ہمیں بار بار جو ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب ہمیں پوسٹ کرنے کی جو ہے کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی ہے ہمارے اندر. بہرحال آپ کی گفتگو سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے جینے کا سلیقہ سکھا، تو کئی سارے مراحل ہیں، کئی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں، لیکن ایک مرحلہ میں کہوں کہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم ایک پہاڑ پہ پہنچو گے، وہاں پہ تم کچھ مرحلے جب طے کرو گے، وہاں پہ ایک جواہرات کا باکس دیکھو گے، بہت بڑا، بہت ہی قیمتی جواہرات ہوں گے. تو اس جواہرات کے باکس کو دفن کرنا، پھر اس کے بعد اس کا جو بھی ہو تمہیں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو آگے چلنا، تم آگے بڑھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح سے باکس دیکھتے ہیں، اسے دفناتے ہیں، اور جو ہی آگے چلنا شروع کرتے ہیں دیکھتے کہ وہ باکس خود بخود باہر آ گیا. اور جب اللہ تعالیٰ سے اس کا فلسفہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تھا، میں نے آپ سے جینے کا سلیقہ پوچھا تھا تو یہ سب کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نیکی کرو وہ یہی جواہروں کی طرح انہی کی مانند ہے، بالکل ایسا ہی لیکن اس نیکی کو آپ دفنائیں. آپ کا کام ہے دفنانا، اور اسے دفنا کے واپس نکالنا، آشکار کرنا، بالکل وہ میرا بالکل کام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں کتنی سعادتیں، کتنی توفیقات ہم تک پہنچی ہیں جو دراصل اس کے باعث ہمارے والدین تھے، ہمارے بڑے بزرگ تھے. بالکل ان کی وجہ تھی، وہ نیکیاں کرتے تھے، وہ ایسے کام کرتے تھے تو آج وہ ہم تک پہنچی. اب آگے ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارے جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے نیک اعمال جتنے بھی ہیں، اس کا فائدہ ہماری نسلوں تک پہنچے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ ہو. جیسے کہ خدا خود بھی فرماتا ہے کہ نماز بھی اگر آپ خدا کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ کو خدا اجر دے گا، لیکن اگر ریاکاری کے لیے، لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر اجر کے لیے خدا کہے گا کہ جس کے لیے، جس کی خاطر یہ نماز پڑھی ہے اسی سے آپ اپنا اجر ثواب لیں، بھی اسی سے لے لو. ثواب بھی اسی سے لیں. بالکل، کیا بات ہے. تو یہ باتیں بہت ضروری ہے جاننا کہ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے، اگر آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ایک مومن ہوں، اس کے بعد آپ میں وہ خصوصیات ہیں کہ جو بتایا گیا ہے کہ مومن کون ہے اور اسے کن جگہوں پہ آزمایا جائے. بہرحال آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ
یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام جو ہے ہمارے بیچ میں موجود ہے، اور کچھ روایات ہیں جو اشارہ کرتی ہے کہ آپ کے بیچ امام اس طرح سے موجود ہے جس طرح سے سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ تو جب امام کا حضور ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، تو یہ جو ہم ظہور کہتے ہیں امام کرے، اب امام کے حضور اور ان کے ظہور میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ہمارا ایمان ہے کہ امام کا حضور ہے، ہم ان کے حضور کا اعتقاد رکھتے ہیں، ہم ان کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں بالکل کہ امام ہمارے اعمال کو، ہمارے افعال کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ امام کا ظہور ہو سکتا ہے کہ حاضر تو وہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس وہ آنکھ ابھی تک نہیں آئی کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان سکیں۔ ہم ایسا نہیں کہ امام ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور بس وہ دیکھ رہے ہیں، نہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ خصوصاً خواتین جب گھر میں کام کریں تو وہ گھر میں بھی یہ رکھیں کہ ہو سکتا ہے کام کے دوران کسی بھی وقت میرے وقت کے امام میری آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے اور مجھے امام کی زیارت سے میں مشرف ہو جاؤں، تو شاید یہیں پہ میرے وقت کے امام تشریف لے آئیں، تو میں گھر میں کام کرتے ہوئے بھی دیکھوں کہ میں کس طریقے سے کام کر رہی ہوں، کیا گھر میں کام کرتے یا باہر چلتے ہوئے، جب وہ بلکہ جو بھی مومنہ، جو بھی ایک امام کی عاشقہ گھر سے باہر نکلے، کیونکہ مجبوری ہے، اب نکلنا ہی پڑتا ہے کاموں کے لیے، تو وہ ایک لمحے کے لیے دروازے پہ رکے، اپنے پورے جسم کو دیکھے سر سے پاؤں تک کہ کیا میرا حجاب، میری فکر، میری سوچ اس طرح سے ہے کہ اگر مجھے رستے میں چلتے ہوئے کہیں میرے وقت کے امام مل جائیں تو کیا وہ میرے حجاب سے، میری عفت سے، میری شرم و حیا سے، میری آنکھوں کی، میرے آقا، میرے مولا میرے سر پہ دستے شفقت رکھیں گے، یا خدا نخواستہ میری بے حجابی کی وجہ سے کہیں میرے مولا و آقا اپنا رخ تو نہیں میرے سے پھیر لیں گے۔ جب بھی خاتون گھر سے باہر نکلے تو وہ یہی سوچ کے نکلے، اور جب گھر میں کام کرے تو وہ یہ سوچے، یا گھر میں جس طرح سے بھی ہم اپنے گھر کو تزئین کریں یا اپنے گھر کو ہم سجائیں یا ہم گھر میں جو کام کریں، ہم دیکھیں کہ کیا اس وقت میرے گھر کا حلیہ، کیا میرے بچوں کی تربیت اس قابل ہے کہ اگر اسی وقت میرے آقا و مولا میری نظروں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو کیا اس قابل ہے کہ میرے مولا میرے گھر کو پسند کریں، میرے بچوں کو پسند کریں، میری تربیت کی ہوئی جو میں بچوں کی تربیت کر رہی ہوں میرے مولا اس پہ میری تشویق کریں۔ ہم امام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ امام کا حضور ہے ہمارے پاس۔ انشاءاللہ، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ظاہراً تو دعا کر رہے ہیں امام کے لیے، جی لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے ریٹرن میں آپ کو امام آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ جی تو بالکل، اگر آپ کو اپنے حق میں امام سے دعا کروانی ہے جی تو آپ امام کے لیے دعا کرنا شروع بالکل، میں کر اسی دیں۔ لیے کہتی ہوں بچوں کو عادت ڈالیں، امام زمان کی سلامتی کے لیے وہ صدقہ دیں، امام بالکل زمان کے لیے وہ دعا کریں، امام زمان کے لیے کوئی بھی کام کریں۔ میں نے تو بعض گھروں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے گھر میں خالی فریم دیوار پہ لگایا ہوا ہے، اور میں نے پوچھا کہ یہ کیوں، تو انہوں نے کہا جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا یہ ان کے لیے ہے۔ یہ میں نے اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کہ اکثر ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اکثر آنے والا پوچھتا ہے، تو میں بتاتے ہیں ہم کہ یہاں جو خالی کعب ہے، جو خالی فریم ہے، اس کے اندر ہمارے امام زمان کی تصویر لگنی ہے، کیا بات، یعنی ہم اس طریقے سے منتظر ہیں۔ اور میں نے کچھ گھروں میں ایسے بھی دیکھا جیسے دسترخوان لگاتے ہیں، دسترخوان لگا کے ہر ایک کے آگے برتن رکھے، پلیٹس رکھی، تو ایک پلیٹ وہ ضرور رکھتے ہیں، یہ کس کے لیے؟ بچوں کو بتانے کے لیے یہ ہم اپنے امام وقت کے لیے پلیٹ رکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی وہ کتنی ان کے انتظار کی شدت ہے، ان کے انتظار کی کیا کیفیت ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بات فیڈ کر رہے ہیں کہ وہ ان کا ہر لمحہ امام کے سامنے ہے، بالکل، اور وہ ہر لمحے میں وہ یہ دیکھیں کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہی سوچ لیں کہ ہر لمحے میں امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر اعمال امام کے سامنے ہیں، ہم اگر اس بات پہ اعتقاد یقین رکھیں تو یقین جانیے کبھی گناہ کی جرت جسارت ہی نہ ہو۔ ہمیں یہی پتہ ہو، ہماری جوان نسل کو یہی پتہ ہو کہ میرے ہاتھ میں جو موبائل ہے، کیا یہ موبائل اس قابل ہے کہ اگر ابھی امام میرے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیں
تو پھر تو یہ مہلت نہیں ہوگی نا کہ نہیں ٹھہر جی میں کچھ تھوڑا سا ڈیلیٹ کر دوں، میں کچھ تھوڑا سا ایسا نہیں. کیا میرا موبائل اس قابل ہے کہ اگر میرے ہاتھ سے میرے مولا میرے وقت کے امام پکڑ لیں تو میں بلا جھجک اطمینان قلب کے ساتھ ان کے ہاتھ میں دے سکتی ہوں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنے ذہن میں لائے تو جو بہت سارے ریڈی کر سکتی ہے انسان کو جی بالکل سولجرز بنانے کے لیے. کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں تو سرباز امام ہوں، میں تو امام کی سولجر ہوں، مجھے تو امام کے ان 313 جو پہلا گروپ ہے اور ان کے لسٹ میں مجھے آنا ہے. بہرحال آپ کچھ ہمیں چیزیں بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہے کہ کس طرح انسان وہ گراؤنڈس پریپیئر کر سکتا ہے، وہ آغاز ان کے ظہور کے لیے جو کس طرح سے ایک انسان آمادگی کر سکتا ہے. بہرحال ایک سوال یہاں پہ میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ آپ نے کئی سارے گھروں میں دیکھا کہ کبھی کچھ لوگ ایک خالی فریم رکھتے ہیں، ایک خالی پلیٹ رکھتے ہیں اپنے بچوں کو یہ ریئلائز کرانے کے لیے کہ ایک امام ہے جو موجود ہے اور ان کی معرفت کروا رہے ہیں. تو کیا اس معرفت کا ہم کہیں گے کہ چلو ہمیں اس دنیا میں تو اس کے ثواب ملیں گے کہ ہم نے اسپریچولی ہماری روحی لحاظ سے ہمارے روحی اعتبار سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی یا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا، لیکن کیا اس کے دنیاوی بھی کچھ فائدے ہیں کہ ہم امام کی معرفت کروا رہے ہیں؟ اگر لوگ اپنے وقت کے امام کو پہچانتے تو یہ اتنا بڑا حادثہ کربلا کبھی بھی پیش نہ آتا. اور دوسری بات یہ کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو کیوں نہیں پہچان پاتے، ہم اس طریقے سے معرفت کیوں نہیں حاصل کر سکتے جیسے ہمیں معرفت حاصل کرنی چاہیے. تو جب ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ روز عاشور کا خطبہ دیکھتے ہیں بالکل تو اس میں جب امام اپنی ایک ایک چیز کی پہچان کروا رہے ہیں کہ لوگوں مجھے پہچانو، میرے سر پہ امامہ رسول ہے، میری ذرہ رسول کی ذرہ، میرے ہاتھ میں تلوار، ایک ایک چیز دیکھا کہ آگے کچھ اثرات نہیں ہو رہے تو میرے مولا نے فرمایا چونکہ تمہارے شکم حرام سے پر ہو چکے ہیں. گویا جب انسان کے شکم میں حرام ہے تو وہ اپنے وقت کے امام کو بھی نہیں پہچانتا. یعنی اگر ایک کوئی بیریئر ہمارے راستے میں آتا ہے، کوئی دیوار آتی ہے امام کو پہچاننے میں، وہ دیوار ہم خود کریٹ کرتے ہیں. یقیناً حرام ہم بعض کھانا جو اوقات ہے جی ایک وجہ ہے کہ ہم اس دیوار کو کریٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حرام جیسے شراب، مردار، خنزیر، فقط یہی حرام ہے. بالکل بعض تو متاسفانہ بعض جگہوں پہ اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن کسی کا مال اٹھا کے کھا لینا بغیر اجازت کی یہ بھی حرام ہے. کسی کی چیز کو اپنے تصرف میں لے آنا بغیر اجازت کی یہ بھی حرام ہے. جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی حرام حلال کا خیال نہیں کرتے تو یہ باعث بنتا ہے کہ ہم وہ امام دیوار حق بڑھا کو رہے. نہیں، امام حق کو، امام وقت کو انسان نہیں پہچان پاتا. یہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ محمد ابن عیسیٰ بحرینی کہ جب برطانیہ کی حکومت بحرین میں آ گئی تھی تو انہوں نے ایک ایسا حاکم مسلط کیا تھا کہ جس نے ایک وزیر جو کہ ناصبی تھا، شیعوں کے بڑا خلاف تھا، اس نے اپنا ایسا ہی شخص وزیر بنایا. وزیر کا کام تھا ہمیشہ شیعوں کے بارے میں اس حاکم کے کان بھرتے رہنا، ہمیشہ شیعوں کے بارے میں کہتے رہنا اور ان کو کوئی نہ کوئی تکالیف پہنچانے کے لیے ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہتا وزیر. ایک دن اس نے کہا کہ دیکھیں یہ اگر جن کو یہ اہل تشیع خلیفہ بلا فصل نہیں سمجھتے پیغمبر کے بعد، اگر یہ حق نہ ہوتے تو یہ انار کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے نہ ہوتے. کہ وہ انار لے کے آیا اور آ کے اس کو دکھایا کہ یہ دیکھیں اس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں. حاکم نے جب اس کو دیکھا تو واقعی نام لکھے ہوئے تھے اور اس نے شیعوں کو بلایا، جو معتبر شیعہ تھے وہاں کے، ان کو بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو جن کو آپ اچھا نہیں سمجھتے، خلیفہ بلا فصل نہیں سمجھتے، پیغمبر کے بعد پیغمبر کے جانشین نہیں سمجھتے، اگر یہ حق نہ ہوتے تو اس طرح سے انار کے اوپر یہ کندہ ہیں لکھے ہوئے نہیں ہیں، اگر یہ حق نہ ہوتے تو یہ کندہ نہ ہوتی اللہ کی طرف سے. جی تو یا اس کی دلیل دو یا پھر ہم تشیع کے اوپر جو ہمارا دل چاہے گا ظلم کریں گے اور ہم تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور خواتین کو اسیر کر لیں گے. اچھا جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں موقع دیں 3 دن کا.
ہمیں 3 دن موقع دیں، ہم آپ کو اس کا حل بتائیں گے۔ واپس آئے، اپنی باقی شیعہ قوم کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھا کہ 3 دن کی مہلت ہے، اب کیا کیا جائے، کیسے اس کا جواب دیا جائے۔ اپنے تمام تشیعوں میں سے 70 افراد کو اکٹھا کیا، چنا۔ 70 میں سے 10 کو، ان میں سے خلاصے 3 لوگوں کو چنا گیا کہ جنہوں نے پورا دن روزہ رکھا اور پوری رات صحرا میں جا کے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو پکارا۔ بالکل مولا اس مشکل میں آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی ہمیں اس سے چھٹکارا دے سکتے ہیں۔ تو ایک دن بھی ان تینوں میں سے ایک نے سارا دن روزہ رکھا، رات کو جب عبادت کی، پوری رات عبادت کرتے رہے، دن طلوع ہو گیا لیکن کوئی رہنمائی نہ ہوئی، امام سے ملاقات نہ ہوئی، کچھ سوال کا پتہ نہ چلا۔ دوسرے دن دوسرے عالم دین نے، تیسرا دن محمد ابن عیسیٰ، جب یہ آئے، پورا دن روزہ رکھا، رات آئے، عبادت کی صحرا میں، تو دوران عبادت طلوع کے قریب ایک آواز سنتے ہیں کہ محمد ابن عیسیٰ تو بتا تیرا کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ پھر بھی اپنے کام میں مگن ہے، اپنی عبادت میں مگن ہے۔ تو بعض روایت میں ایسا بھی ہے، بلکہ یہ روایت علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 52 جلد میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ محمد ابن عیسیٰ خود ہی بلاتے ہو اور پھر بلانے پہ، آ جانے پہ پہچانتے بھی نہیں، تو سمجھ گئے کہ یہ میرے امام وقت ہیں جن کو میں بلا رہا تھا۔ تو پوچھتے ہیں کہ مولا یہ سوال ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنا سوال پوچھوں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں اتنا کیوں انتظار کروایا؟ پہلے دن کیوں نہیں ہمارا مسئلہ بتا دیا؟ بالکل پہلے دن کیوں نہیں آپ نے بتا دیا کہ پہلا دن گزرا، دوسرا بھی، تیسرا، تیسرے کے بھی آخر پہ؟ جی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی وجہ بھی آپ خود ہیں۔ ہاں مولا وہ کیسے؟ کہا اگر آپ کو میرے وجود پہ اس طرح سے یقین کامل ہوتا تو آپ کبھی بھی 3 دن کی مہلت نہ مانگتے، بالکل بلکہ اسی وقت، اسی لمحے، اسی دربار میں مجھے بلاتے اور میں وہیں پہ آپ کی حاجت روائی کرتا۔ بالکل تو اس وزیر کے گھر جاؤ اور کہو پہلے حاکم کو کہ یہ گھر نہ جائے، اس سے پہلے اگر یہ گھر چلا گیا تو پھر میں جواب نہیں دوں گا، پہلے ہم جائیں۔ امام وہ وزیر کے ساتھ اور حاکم کے ساتھ جب وہ گھر گئے محمد ابن عیسیٰ، تو جیسے جیسے امام نے اس کو بتایا تھا کہ اس نے گھر کے ایک کمرے میں ایک الماری میں سانچے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جب انار چھوٹے تھے تو اس نے اوپر چڑھا دیے تھے، اور انار نے رشد کی، جیسے ہی رشد کی تو وہ جو اندر نام کندہ تھے وہ انار کے اوپر آ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ان کی اپنی طرف سے۔ اور پھر جو ایک اور بات کہ آپ ان انار کے دانوں کو کھول کے دیکھیں کہ اگر اس جگہ پہ انار کے دانے خراب ہو چکے ہوئے تو سمجھ لیں کہ یہ ان کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ بالکل اکثر جو ہماری پرابلم یہی ہے کہ احتیاط سے ہم ہمیں کسی مشکل میں پھنس گئے، جی تب ہمیں یاد آ گئے امام۔ جی جب خوش ہے تو ہم اس میں غافل ہیں جی وقت بالکل کے امام سے۔ تو یہاں پہ آپ ہمیں کہنا چاہ رہی ہے کہ اگر ہمارے اور امام کے بیچ میں کبھی کوئی دیوار آ رہی ہے، وہ دیوار کہیں نہ کہیں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے، کہیں میں تو نہیں ہوں کہ میں نے یہ دیوار جو ہے یہ کریٹ کی ہے۔ اب اکثر ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں امام کی بڑی پیروکار ہوں، یا میں امام کا جو سرباز ہوں، میں امام کا سولجر ہوں۔ اکثر جب ہم یہی کہتے کہ میں ایک شیعہ ہوں تو اس کے بعد میں کچھ بھی کروں بس میرا یہ ہوتا ہے کہ میں سرباز امام ہوں۔ لیکن کس طرح سے ہم تشخیص دے اپنے اندر کہ کیا میں واقعی امام کی حقیقی پیروکار ہوں یا نہیں؟ دیکھیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر نیکی کا رستہ ہمارا رستہ ہے اور ہر برائی کا رستہ ہمارے دشمن کا رستہ ہے۔ تو ہم دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں خود تشخیص دیں کہ میں خدا نخواستہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو گویا میں امام کے راستے پہ نہیں ہوں۔ اگر میں کوئی بھی کام، اگر میں کسی کا حق غصب کر رہی ہوں، میں امام کے راستے میں نہیں ہوں۔ میں غیبت کر رہی ہوں، میں امام کے راستے میں نہیں ہوں، میں امام کے دشمن کے راستے میں، کیونکہ ہر خیر امام کا راستہ ہے بالکل اور ہر شر امام کے دشمن کا راستہ ہے۔ بالکل، جس تو طرح سے قرآن کریم میں کہا گیا ہے سورہ احزاب میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 2 دل عطا نہیں کیے ہیں، ہم نے آپ کو 1 دل عطا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ نہیں کہتے کہ ہم نے آپ کو
دل کی بات کر رہے ہیں، یہ بات نہیں کرے کسی اور بدن کے اعضاء کی، جس طرح سے کہ ہم نے آپ کو ایک ناک دی ہے، یا ہم نے آپ کو کوئی کسی دوسرے آرگن کا نام نہیں لیتے ہیں، کسی اور عضو کا نام نہیں لیتے، کیونکہ میں نے آپ کو ایک دل دیا ہے، دو دل نہیں دیے ہیں۔ اور وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ایک دل میں ایک ہی قانون بستا ہے، آپ کا دل یا حسینی ہو سکتا ہے یا آپ یزیدی ہو سکتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ زبان سے کہیں میں حسینی ہوں، میں مہدوی ہوں، لیکن عمل آپ کا جو ہے وہ یزیدی ہو یا وہ بالکل غیر مہدوی ہو۔ اسی لیے ہر انسان کو اللہ نے یہ اس کے اندر یہ تشخیص کا ملکہ رکھ دیا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ اس وقت تشخیص دے سکتے ہیں کہ میرا یہ کام امام کا کام ہے، امام کے رستے کا کام ہے، یا امام کے دشمن کے جی رستے کا کام ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا گھر کے ایک محدودیت میں رہ کے، اس سے باہر نکل کے، اس سے بڑے جتنے مرضی وسیع میں آپ چلے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرے اندر کوئی بھی ایسی برائی پائی جاتی ہے جو میرے وقت کے امام، جو میرے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پسند نہیں کرتے، تو گویا میں امام کے راستے پر نہیں ہوں۔ بالکل، زیارت یاسین میں بھی حق اور باطل کا جو کرائیٹیریا ہے اماموں کو ہی بتایا گیا ہے کہ جو جس چیز کی طرف آپ دعوت کرتے ہیں، جس چیز کی طرف آپ امر بالمعروف کرتے ہیں وہی معروف ہے، اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں روکتے ہیں وہی حرام ہے، وہی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ تو یعنی حق اور باطل کی تشخیص ہمیں امام ہی دلاتے ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا بھی کہ امام کہتے ہیں کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ حق ہے اور باطل وہ ہے جو کام ہمارے دشمن کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم زبان سے کہیں کہ ہم مہدوی ہیں لیکن ہمارے عمل خدا نہ کرے غیر مہدوی ہو۔ آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گے، وقت جو ہے تیزی سے گزر رہا ہے لیکن سما بہت ہی خوبصورت سما ہے، خوبصورت منظر ہے۔ مسجد مقدس جمکران میں ہم اس وقت لائیو ہے اور بہت ہی حسین موقع پہ ہم یہاں پہ جو ہے آج موجود ہے ناظرین کے سامنے۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حجت کے طور پہ ہمارے لیے بھیجا تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ امام زمان بھی حجت ہے؟ کیا قرآن کا ہونا کافی نہیں تھا؟ جیسا کہ پیغمبر اسلام کے دور میں بھی پیغمبر بھی موجود تھے اور قرآن بھی موجود تھا، کہ درست ہے احکامات وہی ہیں، لیکن جیسے ایک حجت صامت کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک حجت ناطق کی بھی ضرورت ہے۔ تو جس طرح سے پیغمبر اسلام کے دور میں قرآن بھی موجود تھا، حجت خدا بھی تھی پیغمبر کے وجود کی صورت میں، اسی طرح اس دور میں بے شک قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حجت خدا کی بھی ضرورت ہے، ہمیں امام زمان کی بھی اسی طرح سے وہ ہماری رہنمائی بھی اسی طریقے سے ہی کرتے ہیں جس طرح سے کہ پیغمبر لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اسی طریقے سے ہماری بھی رہنمائی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے امام، لیکن سب سے زیادہ بات یہ کہ ہمارا اپنا رابطہ کیسا ہے امام کے ساتھ۔ ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارا رابطہ ہدایت کو اخذ کرنے کا اس حجت خدا سے ہمارا رابطہ کیسا ہے۔ ایسا تو نہیں ممکن کہ انسان یہ کہے کہ میں ظاہری طور پہ دشمن امام کے ساتھ بیٹھا ہوں اور وہ کہے لیکن میرا دل امام کے ساتھ ہے، یہ ممکن نہیں۔ امام کے ساتھ دل، امام کے ساتھ اگر ظاہری بھی ہے تو پھر ہم امام کے ساتھ ہیں۔ حجت سے ہم تبھی فائدہ لے سکتے ہیں کہ جب ہم ظاہر اور باطن ہمارا ایک ہی ہو، اور اتنے اس آج کے پر برکت دن کے صدقے میں، آج کے اتنے ان حسین لمحات کے صدقے میں، کہ جو کہ ہم امام کے نہ فقط امام کی امامت کا اقرار کرتے ہیں بلکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم امام کی اپنے ہر اعمال سے نصرت بھی کر سکیں، جی تو اس پرمسرت دن میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم امام کے صدقے میں ہم سب کو امام کی حقیقی شناخت اور معرفت عطا کرے، کیا بات اور ہے۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھوں کو ایسا نور میسر ہو کہ ہم اپنے امام وقت کی زیارت کر سکیں۔ بالکل، جیسے ہمارے آباء و اجداد ترستے ہوئے چلے گئے ہیں، ہم اس دنیا سے ایسے ترستے ہوئے نہ جائیں بلکہ ہمیں انشاءاللہ امام کی زیارت نصیب ہو۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعاؤں کو اس خاص مقدس جگہ پہ امام کے صدقے قبول کریں، اور ہماری جس طرح سے آپ نے کہا بھی ہماری دعائیں قبول ہی ہوں گی، تب ہماری اصلی صبح تب ہوگی جب امام ہمارے سامنے ہوں گے۔ تو آئیے پروگرام کو
اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ اس کے ساتھ ہی مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔